کسی خانقاہ میں جاؤ اور کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں بیٹھو تو اس وقت تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ نہ تمہارے پاس آنکھ ہو، نہ تمہارے پاس کان ہو، نہ تمہارے پاس منہ ہو، بس چپ کے بیٹھے ہو. نہ وہاں بولنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ وہاں سننے کی ضرورت ہے. بیٹھے رہو، سنو وہی کہ جو کچھ وہ فرمائیں، اور دیکھو وہی جو وہ دکھائیں، اور کرو وہی جو وہ کرائیں. بس یہ ہے میرے دوستو ہدایت کا راستہ، اور یہ ہے کامیابی کا راستہ. اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ پیر راو بے بزین کے بے پیر این سفر، کسی شیخ کامل کے دامن کو تھام لو. پیر راو بے بزین کے بے پیر این سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر. ان راستے میں بہت سے خطرات ہیں. ہر آدمی ہر بات کو نہیں سمجھ سکتا. بظاہر بعض باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. بعض باتیں دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر غور کرو تو وہ باتیں اچھی نہیں ہوتی. تو اب یہ سمجھنا کہ کون بات اچھی ہے اور کون بات بری ہے، کون راستہ صحیح ہے اور کون راستہ غلط ہے، میرے عزیز دوستو یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس پر اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل ہوا. شخص نہیں سمجھ سکتا. فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ دیکھیے آپ ہمارے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے. کیوں کہ بعض بات یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ اعتراض کریں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کو سوچ لیجیے. کیوں کہ جو چیز آپ کے سامنے آئے گی اس کا علم آپ کو نہیں ہوگا، اور جب علم نہیں ہوگا تو پھر آپ اعتراض کر دیں گے، اور جب اعتراض کر دیں گے تو پھر آپ کا ٹھہرنا ہمارے ساتھ مشکل ہو جائے گا. علی ما لم تحط به خبرا. اللہ اکبر. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ میری صحبت سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. کیوں کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. ٹھہر اس لیے نہیں سکتے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھیں گے تو اعتراض کر دیں گے. اللہ اکبر. اسی لیے صوفیاء کاملین فرماتے ہیں کہ انہ یجب علی المرید ترک الاعتراض علی الشیخ. مرید کے لیے واجب ہے کہ وہ اعتراض کو شیخ کے اوپر ترک کر دے. اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. اگر شیخ کامل ہو جب، اگر شیخ کامل ہے اور شریعت کا وہ متبع ہے تو پھر انہ یجب علی المرید ترک الاعتراض علی الشیخ، تو پھر ضروری ہے کہ اعتراض کرنے کا وہاں کوئی گنجائش نہیں. اللہ اکبر. اگر مرید اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کچھ نہیں جانتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس سلسلے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں اور بہت سی چیزیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں کچھ ہوتی ہیں لیکن اس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے. بہرحال اتنی بات سمجھ لیجیے کہ شریعت کی اتباع بہت ضروری ہے، اور شیخ کامل پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا. اور بظاہر اگر کوئی کام آپ کو خلاف سمجھ میں آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو. یہ میرے دوستو سلامتی کا راستہ ہے. آئیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، اور میں آپ کے فرمان کی اتباع کروں گا. جو کچھ آپ فرمائیں گے وہ مان لوں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حضرت خضر نے فرمایا کہ فإن اتبعتنی، کہ اے موسیٰ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو پھر مجھ سے کوئی بات پوچھیے گا نہیں، سوال نہیں کیجیے گا، چپ رہیے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے. بڑا بتائیے، آدمی ساتھ رہے اور پھر ایک چیز دیکھے اور پھر پیغمبر دیکھے، آپ سمجھ لیجیے کلیم اللہ دیکھے اور پھر سوال نہ کریں گے. یہ عجیب بات ہے.
شرط انہوں نے لگائی کہ ساتھ تو آپ رہیں گے مگر یہ یاد رکھ لیجئے کہ فلا تسألنی، سوال نہیں کیجیے گا یہاں، بس چپ کے رہیے گا. عجیب بات ہے. عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، اللہ، جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں. میں خود ہی بیان کر دوں گا اور میرے بیان کرنے سے پہلے آپ اس پر اعتراض نہ شروع فرما دیں. جب تک میں نہ کہوں آپ کچھ نہ کہیں. اللہ، عجیب بات ہے. کس قدر عجیب و غریب حکم دیا گیا بتائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے پاس گئے وہ علم شریعت نہیں تھا بلکہ علم طریقت تھا. علم شریعت تو آپ کو پہلے ہی حاصل تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم طریقت جو ہے میرے دوستو وہ زبان سے نہیں بلکہ صحبت سے سکھائی جاتی ہے. علم شریعت جو ہے وہ زبان سے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن علم طریقت وہ صحبت سے سیکھنے میں آتی ہے. یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ ہم لوگ سال ہا سال علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے 2-4 گھنٹے میں اور 2-4 دنوں میں وہ بات ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ علم طریقت ہے، فیضان ہے. آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی رات دن عبادت کرے مگر عبادت کرنے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بن سکتا ہے. کوئی بھی نہیں بن سکتا. صحابی کیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو بھی اور قطب کے رتبے کو بھی پا نہیں سکتا. تو آپ خیال فرمائیے کہ ایک رات دن عبادت کرتا ہے مگر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا ہر قسم کے زمانے جاہلیت میں وہ برے کام کرتا رہا اور اس کے بعد حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کو ایک نظر دیکھ لیا، حضور کو ایمان کی نظر سے دیکھا تو میرے دوستو وہ دونوں جہان میں سب سے افضل ہو گیا. تو بات کیا ہے؟ بات یہی ہے میرے دوستو کہ عبادت تو آدمی کر سکتا ہے مگر نبی کی صحبت نہیں مل سکتی. صحابہ کو صحابہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو نبی کی صحبت حاصل ہوئی. تو نبی کی صحبت نے صحابی کو صحابی بنا دیا. ہمارے پاس عبادت تو ہے مگر نبی کی صحبت نہیں، اس لیے صحابی کا مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ آپ یہاں تو میرے دوست حال یہ ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے سینے میں چھپاتے ہیں. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، اور توحید کی میں پیالوں میں نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. یہ علم جو ہے میرے دوستو یہ پیالے میں نہیں بلکہ آنکھوں سے اور اشاروں میں یہ سب چیزیں پلائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں. تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ آپ مجھ سے پوچھیے گا نہیں جب تک میں بیان نہ کروں. فانطلقا، تو اب دونوں چلے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے آتے ہیں. کہاں چلے؟ ہاربر کنارے، ساحل کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر وہ دونوں چلے اور خیال تھا کہ کوئی کشتی بوٹ مل جائے تو اس پر سوار ہو جائے. تو ان دونوں نے ایک کشتی کو پایا اور وہ دونوں اس کشتی کے اوپر سوار ہو گئے. اللہ. چنانچہ حتی اذا رکب فی السفینۃ، تو یہ ہوا کہ یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی اور ایک بوٹ کے اوپر سوار ہو گئے. اور کشتی والوں نے جب دیکھا نصوص فامروہ بالخروج، کشتی والوں نے یہ سمجھا کہ شاید معاذ اللہ یہ لوگ کہیں چور وغیرہ تو نہیں ہیں، تو انہوں نے حکم دے دیا کہ ان کو نکال دیا جائے. تو وہ جو کشتی کا مالک تھا اس نے کہا نہیں، یہ چور وغیرہ نہیں ہے بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ نبیوں کا چہرہ معلوم ہوتا ہے. یہ تو اللہ والے ہیں، تم ان کو معاذ اللہ ایسی بات کرتے ہو، یہ تو اللہ والے ہیں. حضرت خضر کو انہوں نے پہچان لیا. چنانچہ
پر سوار ہوئے اور جب سوار ہوئے تو خرا کہا. یہ عجیب بات ہے, سوار ہوتے ہی اس کشتی کو آپ نے توڑ دیا. عجیب بات ہے, بتائیے. خرا کہا, ایک تو کشتی والوں نے کشتی پر سوار کیا, تو اب بجائے اس کے کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر کے کنارے آ جاتے, لیکن آپ نے خرا کہا, اس کو توڑ دیا کشتی. اللہ. تو توڑا کس کو؟ یعنی وہ کشتی کے اندر جو لکڑی تھی نا, وہ لکڑی کو توڑ دیا. اب بتائیے, آپ خود سوچئے کہ جب ایسی بات کوئی آدمی دیکھے گا تو وہ چپ کیسے رہے گا؟ بتائیے. نہ کسی نے کوئی غلطی کی, نہ کوئی بات ہوئی, اب خامخواہ کشتی کو توڑ دینا اور اس سے آدمی مصیبت میں پھنس جائیں اور ہلاک ہو جائے, یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے. اور اس میں سب کے سب ڈوب جائیں, یہ بہت ہی مشکل ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کہا, کیونکہ کلیم اللہ نے اب دیکھا جب یہ بلا وجہ آپ نے کشتی کو توڑ دی اور یہ سب آدمی ڈوب گئے اور مر گئے, تو آپ کو یہ تعجب ہوا کہ یہ تو بات عجیب و غریب ہے. خامخواہ کشتی کو توڑ دینا اور کوئی قصور نہیں, کوئی بات نہیں, اور اتنے آدمیوں کو ہلاک کر دینا, یہ تو ٹھیک نہیں. چونکہ آپ عالم شریعت ہیں اور صاحب کتاب نبی ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ بات غلط ہے. آپ نے فرمایا آخرت کہا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اسے اس لیے چیرا لتغرق اہلھا, کہ تاکہ جو اس میں سوار ہے اس کو تم ڈبو دو. یعنی آپ نے اس کو اس لیے کشتی کو چیر دیا کہ تاکہ جو آدمی اس کے اندر سوار ہے سب ڈوب جائیں. کیا بات ہے, کیوں ایسا کیا آپ نے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ نے اس کو جب چیر دیا تو اس میں پانی آ جائے گا, اور جب پانی آ جائے گا تو سب کے سب ڈوب جائیں گے. اللہ اکبر. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو اب دیکھیے کیا کہتے ہیں, لقد جئت شیئا امرا, کیونکہ آپ نے کشتی کا وہ تختہ توڑا تھا جو پانی میں رہتا تھا, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اب عجیب بات ہے کہ تو نیچے آپ نے توڑ دیا تختہ, تو کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی بات کی, یعنی یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے کشتی کے ٹوٹ جانے سے یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا. آپ تو نہیں ڈوبیں گے چونکہ آپ حضرت خضر ہیں, لیکن یہ جو کشتی کے اندر دوسرے, یہ سب کے سب ڈوب جائیں گے, اور دوسرے آدمی کو کشتی کے اندر ڈبو دینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات آپ نے اچھی نہیں. لقد جئت شیئا امرا, یہ تم نے بڑی بات کی اور یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت خضر نے جب یہ تقریر سنی, اب آپ بتائیے وہ کلیم اللہ نے جب اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ تو حضرت خضر ہیں, یہاں کیسے وہ چوکنے والے تھے. انہوں نے جب یہ بات کی تو پھر حضرت خضر نے فرمایا قال لم قل انک لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے فرمایا حضرت میں نہیں کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے. دیکھیے ابھی آپ نے وعدہ خلافی کر دی. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا, اور ابھی آپ نے وعدہ خلافی شروع کر دی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے, مشکل ہے. اللہ اکبر. حضرت خضر نے, چنانچہ بات یہ ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ارے عجیب بات ہے, کشتی توڑ دی اور پانی جو ہے وہ اندر نہیں داخل ہوتا کشتی کے اندر, نہ پانی اندر داخل ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈوبا بھی نہیں کوئی. تو پھر حضرت موسیٰ کو خیال ہوا اوہو, ہمارا جو پیکٹ ہوا تھا ہم اسے بھول گئے. ہم نے کہا ہم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ کچھ بولنا نہیں ہو, میں نے بول دیا. اب جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ کشتی توڑ دی گئی اور پانی بھی اس کے اندر گیا, لیکن پھر بھی کوئی آدمی اس میں ڈوبتا نہیں. ان الماء لا يدخل من الخرق, کہ پانی جو ہے وہ جہاں سے کشتی کو توڑا گیا تھا پانی اس میں سے اندر نہیں جاتا. عجیب بات ہے. اور انه لم يضر باهل السفينه, اور جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. تو اب یہ عجیب و غریب بات ہوئی, تو اس لیے بھول چوک کی بات ہو گئی. تو فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے میری بھول کے اوپر آپ گرفت نہیں کریں, آپ جو میری بھول ہو گئی اسے معاف کر دیں. اب میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا. ولا ترهقنی من امری عسرا, اور مجھ پر میرے کام میں آپ مشکل نہ ڈالیے. جو میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے رہنے دیجیے اور کچھ نہ کریں آپ. امتحان میرے دوستو بڑی شے ہے. اللہ اکبر.
چنانچہ یہاں تو آپ نے سن لیا کہ یہ بات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں گا اور میرے معاملات میں آپ تکلیف نہ دیجیے۔ فانطلقا، چنانچہ پھر بات ختم ہو گئی، پھر دونوں آگے چلے۔ جب دونوں کشتی جو ہے کنارے پر پہنچ گئی، یعنی عجیب بات ہے کہ کشتی کا تختہ انہوں نے توڑ بھی دیا اور پانی بھی اندر نہیں آیا اور کنارے پر کشتی پہنچ بھی گئی۔ یہ دیکھیں، تو اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب کشتی توڑ دی جائے گی تو پانی بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراض فرمایا وہ ظاہر کے طور پر کہ بھائی جب کشتی ٹوٹ جائے گی تو پانی اندر جائے گا، لیکن حضرت خضر کی نظر جو تھی وہ باطنی نظر تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گویا میرا معجزہ ہوگا اور یہ گویا ایک بڑی بات ہوگی کہ تختہ توڑ دینے کے بعد بھی وہ کشتی ڈوبے گی نہیں، کیونکہ حضرت خضر جو ہیں وہ دریا کے بادشاہ ہیں، الحمدللہ وہاں پانی نہیں جا سکتا۔ دونوں چلے حتی اذا لقی غلاما، یہاں تک کہ دونوں نے دیکھا ایک لڑکے کو جو کھیل رہا تھا۔ لڑکا جو ہے کھیل رہا تھا اور ظریفاً اور وضیع الوجہ، لڑکا بڑا اچھا تھا، بڑی اچھی باتیں کرنے والا اور بڑا حسین لڑکا، بڑا خوبصورت لڑکا۔ احسنہم وجہا، بہت اچھا خوبصورت تھا۔ تو فقتلہ، تو جناب والا حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ پہلے تو کشتی کا تختہ ٹوٹا تھا، اب لڑکے کو قتل کر دیا، قتلہ، یعنی انہ اخذ براسہ، آپ نے اس کے سر کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ اللہ، اب آپ قتل بھی کس طرح سے کیا؟ انگلی سے اشارہ کیا اور وہ لڑکا جو ہے اس کا سر ختم، انگلی سے اشارہ کرتے ہی اور وہ اس کا سر کٹ گیا لڑکے کا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اب اور بھی پریشانی ہوئی جب وہ لڑکا قتل ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جوش آیا، کلیم اللہ ہے، پھر آپ سے ضبط نہیں ہو سکا۔ اور بات ہی یہی ہے کہ انسان کا نیچر ہے کہ جب وہ ایک دیکھے گا کہ لڑکا کھیل رہا ہے اس کو قتل کر دیا گیا تو اب یہ تو بات دیکھنے میں اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اے حضرت خضر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا کہ جو بڑا اچھا ہے اور بغیر نفس، بغیر کسی وجہ سے، یا تو وہ اگر کسی کو قتل کرتا آپ قتل کرتے تو یہ بات بھی تھی، آپ نے ویسے ہی قتل کر دیا۔ اللہ، چنانچہ کیونکہ وہ بے گناہ تھا اور ابھی نابالغ بھی تھا، ابھی وہ نابالغ بھی نہیں تھا، وہ بے گناہ تھا بچہ، تو اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ قتل ہو گیا، پھر آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ اب یہ دوسرا اعتراض تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ شاید نکرا، یہ بات تو اے خضر آپ نے بہت بری کی تھی کہ ایسے آدمی کو آپ نے قتل کر دیا جو بیچارہ بالکل ابھی بچہ ہے اور ابھی بہت اچھا ہے، اور آپ یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب بات۔ پہلے فرمایا تھا امرا اور فرمایا نکرا، یعنی جو کشتی ٹوٹ جائے اس کو تو جوڑا جا سکتا ہے لیکن جو گردن الگ ہو گئی اس کو نہیں جوڑا سکتا۔ فرمایا کہ آپ نے بہت بری بات کی۔ اب سنیے حضرت خضر کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ حضرت خضر نے جب یہ بات سنی، ہاں تو کہا الم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو، پہلے بھی آپ نے اعتراض کیا، پھر اب دوسری مرتبہ پھر اعتراض کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی
حضرت خضر نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنے وعدے کو توڑ دیا. یہ میرے عزیز دوستو، یہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس لڑکے کو کیوں قتل کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہ جب ایک لڑکا کھیل رہا تھا اور نابالغ لڑکا، تو اس کو آپ نے قتل کیوں کیا؟ تو اس کے متعلق بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک پیالہ جو بہت قیمتی پتھر کا تھا اس کو لیا اور جہاں پر کشتی کو توڑا تھا وہیں پر رکھ دیا تاکہ اس سے فائدہ ہو جائے کسی دوسرے کا. کشتی تھی اور وہ یتیم کا مال تھا، اس کو مل جائے. تو اس لیے حضرت خضر نے یہاں یہ کیا اور اس کو جو مارا اس لڑکے کو، تو اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان الغلام الذي قتله الخضر، کہ جس لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کیا، فرمایا کہ وہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو وہ کافر ہو جاتا. اللہ، کیونکہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ گندے کام کرتے تھے، وہ کافر تھے، چوری وغیرہ کا کام کرتے تھے. تو حضرت خضر کو معلوم تھا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کے گویا سرکش ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے میرے دوستوں. اب آپ سوچئے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نظر کہاں گئی. فرمایا کہ اس بچے کو یہیں قتل کر دو، کیونکہ اگر بڑا ہوگا تو معلوم ہوا میرے دوستوں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے، ہدایت بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ورنہ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں بات نہیں. تو فرمایا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ دیکھیے آپ نے پھر میرے ساتھ ایسے ہی بات کی. ارشاد فرمایا کہ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ارشاد فرمایا کہ اے خضر، اگر اس کے بعد میں سوال کروں، یہ 2 مرتبہ تو غلطی ہو گئی، اب اگر تیسری مرتبہ میں سوال کروں تو فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے. بس قد بلغت من لدنی عذرا. فرمایا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے. جب یہ فرمایا حضرت خضر نے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا. اللہ اکبر. یعنی آپ مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دیں اور میں آپ کی صحبت سے الگ ہو جاؤں گا. یہ میرے عزیز دوستو یہ گفتگو اس کے متعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تیسرا وعدہ ہوا. فانطلقا، پھر دونوں وہاں سے چلے. آپ نے تو کہہ دیا کہ اچھا اگر تیسری مرتبہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ مجھے الگ کر دیں. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے. حتی اذا اتی اہل قریۃ استطعما، جب وہ دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہ گاؤں کے جو لوگ رہنے والے تھے ان سے انہوں نے کھانا مانگا. بھائی کھانا دو، ہم مسافر ہیں، کھانا کھلا دو. اللہ اکبر. کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ میزبان سے کھانا مانگے. جب وہ پردیس وہی آئے تھے، مسافر تھے، انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا. ان یضیفوہما، تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. اب جب کھانا مانگا انہوں نے اور کھانا کھلانے سے انہوں نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. تو اب کیا ہوا؟ فوجد فیہا جدارا، تو پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی کہ ایک دیوار ہے اور وہ دیوار ایسی تھی جو اب گرنے والی تھی.
تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. سبحان اللہ. این قبضہ فاقامہ. تو حضرت خضر نے وہ دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور وہ دیوار کتنی اونچی تھی؟ 100 ہاتھ اونچی تھی وہ دیوار. اتنی لمبی دیوار تھی اونچی کہ اس دیوار کی اونچائی تھی 100 ہاتھ. اور حضرت خضر نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا. سبحان اللہ. اب جب انہوں نے یہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ پھر جوش آیا. کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ کے معنی ہے اللہ سے باتیں کرنے والا. اب پھر یہاں جوش آیا کیونکہ پہلے ہی ان کو جو غصہ تھا کہ دیکھو ہم لوگ یہاں آئے تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا گاؤں والوں, تو پہلے ہی غصہ تھا. اس کے بعد اب آپ نے پھر وہاں پر ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے ویسے ہی دیوار سیدھی کر دی, آپ کو کچھ مزدوری لے کر سیدھا کرنا چاہیے. آپ کچھ ان سے مزدوری لے لیتے, سیدھا کرتے, کیونکہ یہ لوگ رحم کے قابل نہیں, ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا ہے, تو ان کی دیوار کو ہم بغیر ویسے ہی ہم کیوں سیدھا کر دیں؟ اگر کچھ مزدوری مل جاتی تو ہم سے اپنا کھانا وانا کھا لیتے. یہ کیونکہ ایسے آدمی کے ساتھ جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے ہمیں کھانا تک مانگا تو کھانا نہیں دیا, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے کیوں کیا؟ بظاہر بات ایسی ہی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے اللہ. چنانچہ جب حضرت خضر نے یہ سنا تو فرمایا کہ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو فرمایا کہ یہ میری اور آپ کی جدائی ہے. بات اے موسیٰ جائیے, اب آپ اپنا کام کیجیے, میں اپنا کام کرتا ہوں. میرا آپ کا معاملہ نہیں بن سکے گا کیونکہ یہاں تو مشکل ہے. آپ سے تو صبر ہوگا نہیں, 2 مرتبہ ہو گیا اور اب تیسری مرتبہ یہ بھی ہو گیا, اب یہ آپ سے نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, ہر چیز کا ایک ظاہر پہلو ہوتا ہے اور ایک باطن پہلو ہوتا ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعتراض کیے اور سوالات کیے, وہ سوالات اسی لیے تھے کہ تاکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کرنے کی وجہ سے ہم کو علم ہو جائے اور ہم کو اس بات, اگر وہ سوال نہیں کرتے تو پھر یہ جوابات جو اب آ رہے ہیں یہ جوابات نہیں. ایک آدمی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ دیکھا جاتا ہے, بار بار نہیں دیکھا جاتا, اس کو الگ کرتا. اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبلغ المؤمن بحدود مرتين, کہ مسلمان جو ہے وہ ایک سوراخ میں 2 مرتبہ انگلی نہیں دیتا. اگر 1 مرتبہ اس کو تکلیف پہنچے گی تو دوسری مرتبہ وہ انگلی نہیں دے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا, جس کو 1 مرتبہ آزما لیا تو دوسری مرتبہ کیا آزمانا. تو یہ سب واقعات اس لیے ہیں کہ ہمیں اس میں صبر کی اور ضبط کی تعلیم دی گئی ہے. اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے, چاہے تم کو دیکھنے میں وہ برائی کیوں نہ معلوم ہو. خدا نہ خواستہ تم سمجھو کہ یہ بات اچھی نہیں تو تم اچھی سمجھو یا غلط سمجھو, تمہارے سمجھنے کا کچھ نہیں. یہ سمجھو کہ جو کچھ رب کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. ان آیتوں کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ رب جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے, بہتر کرتا ہے. اس لیے میرے دوست اپنا کیس رب کی بارگاہ میں پیش کرو. اے اللہ تو بڑا ہے, جو کچھ تو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, ہم کچھ نہیں سمجھتے. اور اے اللہ تو اچھا کر. اور رب بھی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھے سمجھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوں. میرا بندہ جیسا مجھے سمجھتا ہے. تو میرے عزیز دوستو, اس حدیث کے اندر بڑی بشارت ہے کہ تم اپنے رب کو اچھا سمجھو, اس کو سمجھو. اے اللہ تو رحمان ہے, اے اللہ تو رحیم ہے, اے اللہ تو لطیف ہے, خبیر ہے, رازق ہے, مالک ہے, خالق ہے. میرے دوستو کریم ہے, جو تم سمجھو گے انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی. تو یہاں فرما دیا گیا کہ اچھا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اب ہماری اور آپ کی جدائی ہے, اب ہمارے معاملے کو اب آپ نہیں سمجھ سکیں گے, اس لیے فراق بینی و بینک, اس لیے اب ہمیں یہاں سے جدا ہو جانا چاہیے. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اور میں آپ کو وہ باتیں میں بیان کرتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے 3 باتیں دیکھی اس کی وجہ کیا تھی, وہ میں بیان کرتا ہوں. میں آپ کو ان باتوں کا پھر بتاؤں گا اور مقصد بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہم نے ایسا کیا.
اللہ یعنی حکمت بتاؤں گا کہ ہم نے وہ جو کشتی توڑی اور لڑکے کو ہم نے قتل کر دیا اور یہ دیوار ہم نے سیدھی کر